دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے۔ جو بندہ قرآن کی 2 صورتیں ایک ساتھ پڑھتا ہے اس کے مال اور رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ 2 صورتیں تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تلقین فرمائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پسندیدہ صورتیں جو بھی بندہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی، ذلت اور رسوائی کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اس کی لاکھوں حاجات پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 صورتیں بہت زیادہ پیاری لگتی تھیں۔ یہ صورتیں آپ کی زبان مبارک پر اکثر جاری رہتی تھیں۔ یہ قرآن کریم کی وہ پیاری صورتیں ہیں جو ہیں تو چھوٹی سی لیکن ان کو پڑھنے کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، یعنی یہ وہ صورتیں ہیں جن کو پڑھنے سے بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ ان صورتوں کو جو بندہ پڑھتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ ڈھیر سارا رزق دیتا ہے، وہ دونوں جہان میں عزت دیتا ہے، دونوں جہان میں اس بندے کو مقبول کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے پیار اور محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر محتاجی، ذلت اور رسوائی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ صورتیں پڑھنے والا بندہ جب زمین پر چلتا ہے تو اس کا رب اسے نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو کر اسے پیار سے دیکھتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس سے پیار کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تو یہ صورتیں اپنے ہاتھوں پر پڑھ کے دم کر کے وہ ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ جب بھی بارش، طوفان، آندھی وغیرہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ صورتیں جاری ہو جاتی۔ جب بھی کوئی تکلیف، مشکل آن پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یہ صورتیں پڑھتے۔ ناظرین، ویسے تو تمام دن، تمام مہینے، سارے سال، تمام اوقات اللہ کے ہیں اور اسی کی مرضی کے تابع ہیں۔ اس کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو حکم الہی کے بغیر اپنا کام سر انجام دے رہی ہو یا اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل نظام کے تحت اس کائنات کو وجود بخشا جس میں ہر ایک چیز بڑے احسن طریقے سے چلی آ رہی ہے۔ ان میں چاند، سورج، زمین کی گردش، دن رات، صبح دوپہر، شام رات کے تمام اوقات بہت منظم اور ترتیب سے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کیونکہ اس دنیا میں بہت سی مخلوقات کو وجود بخشا لیکن انسان ہی کو سب پر فوقیت دی اور اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ ویسے تو ہر مخلوق ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح میں ہر وقت مشغول رہتی ہے، لیکن انسانوں کی عبادات اور ان کے اوقات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سے وظائف اور تسبیحات عطا فرمائیں اور انہیں ان تسبیحات اور وظائف کو کرنے کے لیے اپنے کلام پاک سے متعارف کروایا جو کہ انسان کی رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے بہت ہی پیاری صورتوں کا وظیفہ ہے جو انتہائی آسان ذکر ہے، جسے نہ صرف بڑے بلکہ چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی خیر و برکت والی یہ صورتیں ہیں کہ اس کو پڑھنے سے ہر پریشانی، ہر مصیبت، دکھ، درد، تکلیف دور ہو جاتی ہے اور انسان کی ہر حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور بے شمار احادیث میں بھی اس صورت اور تسبیح کا ذکر موجود ہے۔ کسی بھی وقت اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں۔ محترم ناظرین، اشفاق احمد ایک بہت ہی بڑے ادیب اور مفکر گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر اداس نہ ہوا کرو کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل بخود دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، ہمیں ہمیشہ اللہ رب العزت پر توکل رکھنا چاہیے، اسی پر ایمان رکھیں، انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت مجھے فلاں مسئلہ ہے اور میں بے حد پریشان ہوں۔ امام غزالی نے کہا، استغفار کیا کرو۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص حاضر ہوا، کوئی اور مسئلہ بیان کیا تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص حاضر ہوا اور اپنی پریشانی اور مصیبت کا حل دریافت کیا تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ قریب بیٹھا ایک شخص جو یہ سب دیکھ رہا تھا اور کافی حیران تھا کہ حضرت آپ کے پاس جو بھی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے آپ اسے ایک ہی عمل بتاتے ہیں کہ استغفار کیا کرو، حالانکہ ان تینوں کے مسئلے الگ الگ نوعیت کے تھے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم نے سورۃ نون نہیں پڑھی؟
حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو استغفار کرو، اللہ اولاد دے گا، استغفار کرو، اللہ مال دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے گا، اللہ کھیت اور باغات دے گا، بارش برسائے گا، لہٰذا ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے۔ اسی لیے میں نے سب کو استغفار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اللہ والو، استغفار کرنا دراصل رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اور پھر جب اللہ کا بندے کے ساتھ معاملہ درست ہو جائے، ہر مسئلہ خود بخود حل ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، لوگ آپ کو دکھ دیں گے، اور جان لو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دکھ کس کو دیا گیا ہے؟ جب لوگ نبی کو دکھ دے سکتے ہیں، یعنی ایک بہترین اخلاق کے حامل اور سچے ترین صادق و امین کو دکھ دیا جا سکتا ہے، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ اپنے بھی دکھ دیں گے اور بیگانے بھی دکھ دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کام پر موجود دوسرے ساتھی ہی آپ کو دکھ دے رہے ہوں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ دکھ تو نبیوں کی میراث ہے، اور اگر دکھ اور غم اچھے نہ ہوتے تو کبھی نبیوں اور پیغمبروں پر دکھ نہ آتے۔ ہر نبی غم سے گزرا ہے، اور ہر نبی دکھوں سے گزرا ہے، ہر نبی مشکلات سے گزرا ہے، اور ان سے گھبرانا بالکل بھی نہیں چاہیے، بلکہ یہ تو انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین، روزمرہ زندگی میں ہم سے بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے اور فضل ہے کہ وہ دکھوں اور غموں کی صورت ان کا کفارہ یہیں پر ادا کروا لیتا ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنی رحمت اور اپنا فضل فرماتا ہے، اور ان میں دکھ اور تکالیف بھی شامل ہیں، لیکن پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن انسان بالکل پاک اور صاف ہو کر اپنے رب کے حضور پیش ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، قیامت والے دن کچھ لوگ بالکل صاف اور شفاف ہو کر آئیں گے، اور ان کے نامہ اعمال بالکل صاف ستھرا ہوگا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بڑی بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان لوگوں نے ان مصیبتوں اور تکلیفوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے صبر کیا، اور آج اس کے نتیجے میں قیامت والے دن ان کے اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ان کے اعمال ناموں میں صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں۔ لہٰذا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہیں فرشتوں کی جانب سے سلام پیش کیا جائے گا، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندوں پر سلام بھیجتا ہے۔ اور جان لیجئے قرآن میں صبر کا لفظ تقریباً 100 بار آیا ہے، اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی بھی یہ صبر ہی بتائی گئی ہے کہ وہ صبر کیا کرتے تھے، یعنی غم پہ صبر، برے رویوں پر صبر، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ برداشت کر لیا کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، اور اپنے غصے کو پی جاتے تھے، اور یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 40 برس تک روتے رہے، لیکن کبھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی آنکھ کی سیاہی کا رنگ جاتا رہا اور بینائی کمزور ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 40 برس روتے رہے۔ یاد رہے کہ عزیزوں کے غم میں رونا اگر تکلیف اور آزمائش سے نہ ہو، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت و بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو، تو یہ رحمت ہے۔ ان غم کے دنوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان مبارک پر کوئی بے صبری کا کلمہ نہ آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر اتنا پسند آیا کہ انہوں نے 40 برس بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور کبھی بھی ان کا صبر رائگاں نہیں جاتا۔ ناظرین، آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہماری صبحیں، ہماری شامیں، ہماری راتیں رب کریم کی نافرمانی میں گزر رہی ہیں۔ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم اور مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے، ہم نے اپنا سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ کثرت جنوب نے ہم پر آفات و بلیات اور مصائب و آلام کے وہ پہاڑ توڑے ہیں کہ الامان الحفیظ اللہ کے کتاب و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں ہے۔ ہر انسان سے خطا اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم اور شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا باطن محفوظ کر لیا گیا ہے، اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے ایمان کو بار بار گناہوں کی تریاق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 10 آیات مبارکہ
توبہ و استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں انابت اور رجوع الہی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، پھر سچے دل سے استغفار اور توبہ باری تعالیٰ کے سامنے اقرار معصیت کی خیر و برکات دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر 2 امان رکھی ہیں، ان میں سے ایک امان اٹھا لی گئی ہے مگر دوسری امان ابھی بھی باقی ہے، اسے لازم پکڑو جو امان اٹھا لی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور جو امان ابھی باقی ہے وہ استغفار ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے باہر نکالتا ہے اور ہر فکر سے کشادگی بخشتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ وہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے روز جو شخص نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ پیارے ناظرین، بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرتا ہو۔ مذکورہ حدیث کی تشریح میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو، جبکہ ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی معصیت اور گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی غلطی کا اقرار کرنا، اپنے جرم کا اعتراف کرنا، وہ مبارک اور بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس بھی نہیں ہے۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا، ہم ہر طریقے سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے۔ یہ سن کر ابلیسی چیلوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، استغفار کے بے شمار فوائد ہیں۔ استغفار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ اسی طرح استغفار گناہوں کے مٹانے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ جب جنت میں نیک بندے کے درجے کو بلند فرمائے گا تو وہ بندہ عرض کرے گا، پروردگار یہ مرتبہ مجھے کیسے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہارے لیے تمہارے بچوں کے استغفار کے سبب۔ استغفار ہر طرح کی طاقت اور قوت کی زیادتی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کیا کرو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، اور جو تم جرم کرتے ہو اس کی روگردانی نہ کرو۔ استغفار بندے کی دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ استغفار نزول رحمت کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ ناظرین، استغفار دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ
جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ گناہ کو چھوڑ کر توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ ناظرین، استغفار قربت الہی کا سبب بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے تمہیں زمین میں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین، استغفار اللہ کی محبت اور اس کے لطف و کرم کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ استغفار گناہ کبیرہ کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا استغفر اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہو۔ ناظرین، یہ حدیث مبارکہ ہے، جب بھی آپ کو کوئی مشکل مسئلہ یا تکلیف درپیش ہو تو اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے ضرور رکھنا، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عظیم الشان صورتیں کون سی ہیں کہ جس کو پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی وہ دو صورتیں سورہ اخلاص، سورۃ فلق اور سورہ ناس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورہ ناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسوس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں، آج رات جو آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں وہ ایسی بے مثال ہیں کہ ان کی مثل نہ کبھی دیکھی گئی نہ کبھی سنی گئی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر رات جب آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے، جس طرح دعا کے وقت دونوں ہاتھ ملائے جاتے ہیں، پھر سورہ اخلاص، سورۃ فلق اور سورہ ناس پڑھتے، پھر ہاتھوں پر پھونکتے اور دم کرتے، اور پھر جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھ مبارک پھیرتے، سر مبارک اور چہرہ انور پر اور جسد اطہر کے سامنے کے حصے سے شروع فرماتے، اس کے بعد باقی جسم پر جہاں تک آپ کے ہاتھ جا سکتے وہاں تک پھیرتے۔ یہ آپ 3 دفعہ کرتے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عقبہ بن عامر، کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں ہیں، نہ زبور میں اور نہ انجیل میں ان جیسی صورتیں نازل ہوئیں؟ محررات ان تینوں صورتوں یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ لیا کرو۔ ناظرین کرام، آپ بھی رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کو ضرور پڑھا کریں۔ یہ صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان صورتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ ان صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سے چھوٹی بڑی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ یعنی اللہ مجھ گناہگار کو بخش دے۔ ناظرین، یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ انکساری سے یہ اعتراف کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور پھر اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ جو اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ صورتیں اور استغفار کی تسبیح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی تسبیح ہے اور اس کو کرنے والا اللہ اور رسول کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو جو انسان جتنا زیادہ اللہ اور رسول کا لاڈلا بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اتنا زیادہ ہی استغفار اور اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ پورے دن میں کم از کم 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے بندوں میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی انسان دن میں 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم 313 مرتبہ تو لازمی پڑھا کرے، تاکہ جانے انجانے میں جو بھی گناہ انسان سے سرزد ہو جائیں تو اس کی معافی مل جائے۔ اور جان لیجئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح اور صورتوں کی برکت سے انسان کے تمام گناہ اور خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، استغفار کی تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے 3 بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔
درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح استغفراللہ 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 کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین کرام، اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہو سکتا جب تک بندہ اپنے رب سے مکمل محبت نہ کرے، اور نہ تو محبت کی اس سے زیادہ واضح تجدید کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس سے بہتر تعریف ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں جس سے مکمل طور پر محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی شان جیسی کوئی شان نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تو معبود برحق ہے، ولی ہے، مولا ہے، رب ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ تو سوچئے کہ اس سے محبت کا لطف کیسا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔